اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شب قدر کی پرنور رات اور اولاد نرینہ کا وظیفہ، اے وہ دل جو اولاد کی تمنا میں دھڑکتے ہیں، اے وہ آنکھیں جو اپنے بچوں کے چہروں کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ رات تمہاری آرزوؤں کی تکمیل کی رات ہو سکتی ہے۔ اس رات تم اپنے رب سے وہ مانگ سکتے ہو جو تمہارے دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے۔ اے آرزوؤں کے مسافر، ذرا کان کھول کر سنو۔ فضا میں ایک سرگوشی ہے، ایک پکار ہے جو عرش معلی سے اتر رہی ہے۔ یہ شب قدر کی آمد کی نوید ہے، ایک ایسی رات جو وقت کے دامن میں چھپا ہوا ایک انمول خزانہ ہے۔ شب قدر وہ وقت جب کائنات ساکت ہے، ستارے جھلملا رہے ہیں جیسے کسی راز کو فاش کرنے والے ہوں۔ ہوا میں فرشتوں کے پروں کی سرسراہٹ ہے جو زمین پر رحمتوں کے موتی نچھاور کر رہے ہیں۔ یہ محض ایک رات نہیں، یہ ایک ایسی گھڑی ہے جب زمان و مکان کی حدود دھندلی پڑ جاتی ہے اور بندہ اپنے خالق کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہ رات ایک عام رات نہیں، یہ رات ایک راز ہے۔ یہ رات اللہ کے قریب ہونے کی رات ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ راتیں دل پر عجب اثر ڈالتی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان کے دروازے کھل گئے ہوں، جیسے روشنی زمین پر برس رہی ہو، جیسے ہر دعا قبولیت کی سند پا رہی ہو۔ یہ رات وہی رات ہے، یہ شب قدر ہے، وہ رات جس کے ایک لمحے کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جب زمین پر فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں برستی ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اور اگر آپ کی جھولی بھی خالی ہے، اگر آپ کی آنکھیں انتظار میں اشک بار ہیں، اگر آپ نے بارہا اللہ کے حضور جھولی پھیلائی مگر اب تک جواب نہیں آیا، شب قدر کی رات آپ کی رات ہے۔ شب قدر کی رات آپ کی دعا ضرور سنی جائے گی۔ شب قدر کی رات آپ کا مقدر بدل سکتا ہے۔ شب قدر کی رات جب عرش سے فرشتے زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، ہر طرف نور ہی نور پھیل رہا ہوتا ہے، رحمتیں ایسے برس رہی ہوتی ہیں جیسے بادلوں سے بارش گرتی ہے، اور آپ کا رب کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مشکل۔ یہ رات وہ رات ہے جب ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے، جب ہر آنسو اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتا ہے، جب ہر فریاد رد نہیں ہوتی۔ اولاد نرینہ کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمودہ دعا، اگر آپ کی جھولی خالی ہے، اگر آپ کے دل میں ایک معصوم سی خواہش پنپ رہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گود میں ایک ننھا فرشتہ کھیلتا نظر آئے، تو سن لیجئے، یہ وہی رات ہے جب ناممکن ممکن ہوگا۔ یہی وہ رات ہے، وہ موقع ہے جب آپ رب سے اولاد مانگ سکتے ہیں، جب آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور کہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جس کی برکت سے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی گئی۔ یہ قرآن کا وظیفہ ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو اگر شب قدر کی رات آپ نے دل سے
کہہ دیے تو آپ کے مقدر میں بھی اولاد کا فیصلہ لکھ دیا جائے گا۔ اولاد نرینہ کے لیے وظیفہ شب قدر کے کسی بھی پہر جب ہر طرف خاموشی چھائی ہو تب آپ وضو کرے، اپنے پاکیزہ لباس میں جائے نماز پر بیٹھیں اور اپنے رب سے وہ مانگیں جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ وظیفہ کا طریقہ: نمبر 1، رمضان کی کسی بھی طاق رات میں وضو کرو اور اس دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کو 2 عدد پاک صاف کاغذ پر 99 مرتبہ لکھیں اور آخر میں دونوں کاغذوں پر میاں بیوی کا نام لکھیں۔ نمبر 2، پھر 12 نفل نماز ہدیہ محمد و آل محمد اس ترتیب سے ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس ترتیب کو جاری رکھتے ہوئے ہر رکعت میں سورہ اخلاص ایک بار کم کرتے جائیں یہاں تک کہ 12 رکعت مکمل ہو جائیں۔ ہر 2 نوافل مکمل ہونے کے بعد 99 مرتبہ آیت مبارکہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھیں اور دونوں کاغذوں پر دم کریں۔ اسی طرح آپ نے 12 نفل مکمل کرنے ہیں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا کریں، اپنے دل کی ساری کیفیات اللہ کے سامنے رکھیں اور پورے یقین کے ساتھ مانگیں، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ عمل مکمل کرنے کے بعد ایک کاغذ پانی کی بوتل میں ڈال کر خود بھی پیئیں اور شوہر کو بھی پلائیں اور کھانے پینے کی چیزوں میں وہ پانی استعمال کرتے رہیں کم سے کم 40 دن تک، اور دوسرا کاغذ گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں اور روزانہ اس آیت مبارکہ کو 99 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ ایک قرآنی دعا ہے جو اللہ کے نبیوں نے کی اور اللہ نے سنی۔ جب اللہ پاک حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹا دے سکتا ہے، جب اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے تو کیا وہ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ یقین رکھیے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کا صبر مضبوط ہونا چاہیے اور آپ کی دعا دل کی گہرائیوں سے نکلنی چاہیے۔ اللہ کی رحمت کا انتظار کیجیے۔ شب قدر کی رات فیصلے والی ہے۔ شب قدر کی رات میں تقدیریں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ شب قدر کی رات اگر آپ نے مانگ لیا تو دروازے کھل جائیں گے، تو تقدیر بدل جائے گی، تو آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دی جائے گی۔ شب قدر کی اس رات کو ضائع مت کریں۔ یہ نایاب رات بار بار نہیں آتی۔ یہ قبولیت کی رات ہے، یہ تقدیر بنانے کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ایک دعا آپ کی ساری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ پاک آپ کو نیک، صالحہ اور صحت مند اولاد عطا کرے۔ اللہ پاک آپ کے نصیب کو اولاد کی خوشبو سے مہکا دے۔ آمین یا رب العالمین۔